بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد حسین ہے اور میں کشمیر سے ہوں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 3rd ایئر سے میرا تعلق ہے۔ تو مجھے تقریباً کنگ ایڈورڈ میں 3 سال ہو گئے اور 3 سال میں جو میں نے جمعیت کے جانا، جو میں نے جمعیت کے بارے میں آبزرو کیا اور جو میرا تعلق رہا، تو الحمدللہ اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو جمعیت ہے وہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جب میں 3 سال پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں انٹر ہوا تھا تو میں گاؤں سے آیا تھا۔ تو جب میں یہاں پہ آیا تو یہ تمام جو چیزیں تھیں میرے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی، اور اس کے علاوہ ایک نیوٹرل اسٹوڈنٹ میں ایز داخل ہوا تھا یونیورسٹی میں۔ اور جب میں داخل ہوا تو میں نے چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کیا، اور جب بندہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو مختلف چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور اس میں سے میکسیمم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہی میرے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ میرے لیے جمعیت اسی لیے نعمت ہے کہ جو جمعیت کی وجہ سے میں ان چیزوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس نے مجھے ایک اچھائی کی طرف لے کے آئی جمعیت۔ اس کے علاوہ جب شروع میں ہم آئے تھے تو نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، MBBS بالکل ایک نئی اسٹڈی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بالکل ایک جو نئی چیز تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ڈر جاتا ہے بندہ۔ تو جب ہم نے شروع میں ہمارے پاس اس طرح جمعیت کے جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے پاس آتے، بیٹھتے، ہم سے پوچھتے کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، اور تو اس طرح بہت کم ایسے لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے جو آپ کے اس طرح مطلب پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو ہم اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے، جو مسئلے ہوتے، اور وہ ان کو سنتے، اس کو سننے کے بعد پھر وہ الحمدللہ ہماری مدد کرتے۔ سب سٹیجز ہوتی ہیں شروع میں، وہ ہماری سب سٹیجز کی پریپریشن کرواتے اسپیشلی، اس کے علاوہ گائیڈنس کرتے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ حوصلہ افزائی کرتے۔ ہر ٹیسٹ، جو بھی ٹیسٹ ہوتا، جو بھی سب سٹیجز وغیرہ ہوتی، اس میں اسپیشلی رات کو آتے اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ان تمام چیزوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز اسٹڈی کے بعد جو دوسری چیز تھی وہ جو ایک مسلمان کا مقصد ہے وہ اسلام۔ اب جب میں 3 سال پہلے آیا تھا تو میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میں ایک شناختی کارڈ والا مسلمان تھا۔ مطلب مجھے نہیں پتہ، مجھے صرف یہ پتہ تھا کہ میں بس ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوں، اور بس وہ جو مجھے وراثت میں ایک مسلمان نام ٹیگ ملا ہے تو میں وہ مسلمان ہوں۔ لیکن اب 3 سال کے بعد میرے جو ویوز ہیں اسلام کے متعلق وہ بالکل مطلب ایک طرح سے چینج ہو گئے ہیں۔ مطلب اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میں ایک مسلمان کیوں ہوں اور میرا مقصد کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو میرے اندر لائی ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جمعیت کا اس میں اہم رول ہے، اس کا کردار ہے۔ وہ آپ کی مطلب آپ کو اسلام کے لیے آپ کو وہ تیار کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں یہ کہوں کہ یہاں پہ آپ کو اکثر مطلب آپ کے دوست جو یار ہوں گے وہ آپ کو پارٹیز اور جو بھی حرفات ہیں اس طرح کی چیزیں ان کے لیے آپ کو کھینچ رہے ہوں گے۔ جب مختلف دوست یار مل بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی میں کہہ سکتا ہوں غلیظ باتیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، گندے مزاح کرنا، غیر اخلاقی طرز کی باتیں کرنا، گالی سے بات شروع ہو رہی ہے، گالی پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور جو میں نے آبزرو کیا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میں کچھ ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کی نہیں ہے۔ تو لیکن جمعیت کی تعلق کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خرافات سے دور کیا۔ میرے بھائی میرے پاس آتے، ہم مل کر بیٹھتے، نماز کے لیے اکٹھے جاتے، قرآن سیکھتے۔ میں نے مطلب میرے لیے بالکل وہ ایک نئی چیز تھی، وہ قرآن کلاسز کنڈکٹ کرواتے جمعیت، اور وہ سیکھتے، اور قرآن کو پہلی دفعہ مطلب یہاں پہ آ کے قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح سمجھنا ہے، اور قرآن سے ایک لگاؤ جو میرے اندر پیدا ہوا وہ بلا شبہ جمعیت کے توسط سے پیدا ہوا۔ اس طرح اسلام کے بارے میں مختلف سیشنز یہاں پہ جمعیت کرواتی، وہ اٹینڈ کیے، وہاں سے اسلام کے بارے میں جاننے کو معلوم ہوا۔ اس طرح جمعیت مختلف کتابیں فراہم کرتی، وہ پڑھی،
اس سے اسلام کے بارے میں جاننے کو ملا. مطلب جب آپ ایک گروپ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ایک کلاس پہ آپ کنکلوڈ کریں تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سوچیں، آپ ضمیر سے پوچھیں کہ آپ یہاں سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، تو زیادہ تر یہی ہوگا کہ آپ یہی پائیں گے کہ آپ نے یہاں سے کچھ اچھی بات نہیں لی، آپ یہاں سے نا گناہ لے کے اپنے ساتھ گناہ سمیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جمعیت کے جو ہمارا ایک گروپ میں جب میں بیٹھتا ہوں تو اس کے بعد اگر میں اختلاس پہ اگر کنکلوڈ کروں تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں کوئی یہاں سے برائی لے کے نہیں جا رہا بلکہ اچھائی لے کے جا رہا ہوں. ہاں، ہم بیٹھتے ہیں، جو ہمارے درمیان بات ہوتی ہے، ہماری بات اسلام سے شروع ہوتی ہے، اسلام پہ مکمل ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے میرا جو مقصد بتایا کہ ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے، تو وہ اس میں جمعیت کا اہم کردار ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جمعیت اس لیے میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جمعیت کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے مطلب ویوز بالکل ایک چینج ہو گئے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 3 سال پہلے کا ضائع تھا اب وہ ضائع نہیں رہا. تو میں جمعیت کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے میرا مقصد سمجھایا. جمعیت کو صرف میں اپنے لیے نعمت نہیں کہتا بلکہ جمعیت اس پورے معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ جو ایک برائی کے نام پہ جو ایک رسم چل پڑی ہے، جو لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، جو سویلائزیشن ہے، جو مغرب تہذیب ہے، جو وہ لوگوں کے اندر جو غلامانہ سوچ پیدا کر رہی ہے مغرب کی، ان کے انگیز اسلام کے لیے جو ذہنوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، جو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر کوئی ادارہ، کوئی جماعت اس ایک طوفان بدتمیزی کے خلاف اگر کوئی ادارہ، کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو وہ بلا شبہ جمعیت ہے اور جمعیت کے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں.